تو بغیر وضو کے قرآن پاک کو چھونا یہ درست نہیں ہے، گناہ ہے۔ ہاں، زبانی اگر قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں اور وضو نہیں ہے آپ کا، تو بغیر وضو کے آپ زبانی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، البتہ قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے، کیوں کہ قرآن پاک کو چھونے سے متعلق قرآن پاک کی سورہ واقعہ میں آیت مبارکہ 79 ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن پاک کو آپ نہ چھوئیں مگر صرف اس حالت میں کہ جب آپ پاک ہوں، تو صرف پاکیزہ لوگ ہی اس قرآن پاک کو چھوئیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بغیر طہارت کے قرآن پاک کو چھونا درست نہیں ہے۔ اسی طرح حالت جنابت میں جنبی آدمی جو ناپاک ہے، اور وہ خواتین جو ناپاکی کی حالت میں ہیں، خواہ وہ ایام ماواری میں ہوں یعنی حیض میں ہوں یا نفاس میں ہوں۔ نفاس کہتے ہیں ڈیلیوری کے بعد کے جو 40 دن ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ، کم سے کم کی شریعت نے کوئی تعداد متعین نہیں کی، تو حالت حیض میں، پیریڈز کے ایام میں، نفاس میں، ناپاکی کی حالت میں، حالت جنابت میں قرآن پاک کو چھونا اور اسے پڑھنا، خواہ زبانی ہو خواہ دیکھ کر ہو، یہ درست نہیں ہے۔ قرآن پاک کو پاک صاف ہو کر ہی چھوا جائے۔ ہاں، اگر وہ ٹیچرز، وہ گرلز، وہ اسٹوڈنٹ، طالبات جو ان ایام ماواری میں ہوں، ناپاکی میں ہوں، اور انہیں قرآن پاک پڑھنا ہے، ترجمہ پڑھنا ہے، تفسیر سیکھنی ہے، یا جیسے آج کل اسکول، کالج، یونیورسٹی میں بھی قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اب تو ترجمۃ القرآن کی جو ہے وہ باقاعدہ بکس بھی آ گئی ہیں، ان کا باقاعدہ پیپر بھی ہوتا ہے، تو قرآن پاک کو پڑھنا بھی لازم ہے۔ تو اب ان ایام میں خواتین کے لیے، ٹیچرز کے لیے اور گرلز اسٹوڈنٹس کے لیے، ان ایام میں جب تک وہ ناپاکی کے ایام میں ہوں تو قرآن پاک کو چھونا، اور ترجمۃ القرآن کی جو کتاب ہے، چونکہ پراپر اس میں پوری قرآن پاک کی صورتیں ہیں، کئی سپارے پر مشتمل ہے ان کا کورس، تو وہ اس کو ہاتھ جو ہے وہ نہیں لگا سکتی، چھو نہیں سکتی۔ اب انہیں پڑھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو وہ طالبات جو طہارت میں ہیں تو وہ پاکیزہ باوضو حالت میں اس کو تلاوت کریں، اسے پڑھیں، اور باقی جو ایام میں ہیں وہ خواتین، وہ گرلز، وہ اسٹوڈنٹس، طالبات، وہ اسے غور سے سنیں اور اس طرح یاد کریں۔ اور اگر آیات کو بھی سیکھنا ضروری ہے، یاد کرنا ہے، تو پھر اس کا طریقہ کار فقہاء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ اس کو ہجے کر کے الفاظ کو توڑ کر پڑھیں، یعنی الگ الگ کر کے ایک حرف کو الگ الگ کر کے پڑھیں تاکہ پوری آیت نہ ہو۔ وظیفہ کے طور پر کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جو وظائف کے طور پر پڑھی جاتی ہیں، تو قرآن پاک کی تلاوت کی نیت نہ ہو، وظائف کی صورت میں جو آیات آپ پڑھ رہی ہیں، عام روٹین میں بھی پڑھتی ہیں، پاکیزگی کے ایام میں بھی، تو ان ایام میں بھی ان وظائف والی آیات کو پڑھا جا سکتا ہے، خواہ وہ قرآن پاک کی کوئی آیت ہو، حدیث کے کلمات ہوں، آیت الکرسی ہو، تو جو وظائف کے طور پر آپ پڑھ رہے ہیں تو اسے قرآن کی نیت سے تو نہیں پڑھ سکتے، البتہ وظائف کی صورت میں برکت کے لیے ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اب قرآن کی جو تعلیم ہے، ترجمہ ہے، تفسیر ہے، اس کی شروعات ہیں، تو وہ بغیر اس کو ہاتھ لگائے، بغیر چھوئے، یوں ہی اس کو پڑھ سکتی ہیں، لیکن قرآن پاک کی نیت سے قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ تلاوت نہیں کی جا سکتی۔ اور قرآن پاک کو اگر سامنے رکھنا یا پکڑنا ضروری ہو
تو پھر اسے کپڑے میں لپیٹ کر یا غلاف میں لپیٹ کر اس کو پکڑا جا سکتا ہے براہ راست، بغیر آپ طہارت سے ہیں، اور تو اس حالت میں آپ بغیر غلاف کے، بغیر کپڑے کے اس قرآن پاک کو نہ چھوئیں، نہ پکڑیں۔